السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھنا ہے۔ پہلی 5 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں اور آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 6 سے۔ تو آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا شروع کریں۔ اہدینا، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں۔ جب کسی لفظ کے اینڈ پر نون زبر الف نا آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو اس نون زبر الف نا کا مطلب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یا وی۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں جہاں پر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں۔ تو اہدینا ہدایت دے ہمیں، الصراط صراط راستہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ ال لگا، الف لام ال، شروع میں ال آیا ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ال آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ تو اگر ہم اس کی ورڈ انالیسس کریں گے تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یہ اردو میں ہے، آپ کو پتہ ہے مستقیم صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی شروع میں الف لام ال آیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پراپر ناؤن ہے یا اسم معرفہ ہے۔ صراط راستہ، الذین، الذین کا آپ نے ہمیشہ، اب ہم جتنی بار بھی، یہ لفظ بہت زیادہ آئے گا قرآن پاک میں، تو جتنی بار بھی ہم یہ اس کو پڑھیں گے، ہمیشہ آپ نے اس کا ترجمہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ لوگ جو، ٹھیک ہے؟ الذین وہ لوگ جو، انعمتا انعم انعام کیا، تا اس کا مطلب ہے تو نے، یو اینڈ پر جب تا آئے گی اور اوپر زبر آئے گی تو وہ تم کے لیے ہوتا ہے اور وہ میل کے لیے ہوتا ہے، اور اگر تا کے نیچے زیر آئے گی تو وہ فیمیل کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ انعمتا انعم انعام کیا، تا تو نے، علیہم یہ دو لفظ ہیں علی اور ہم، اور ان کو ملا کے لکھا گیا ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان، ٹھیک ہے؟ ان دیم جس کو ہم کہتے ہیں، علی پر، ہم ان، علیہم ان پر۔ غیری نہیں، غیر کا مطلب نہیں، اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ہوں گے، اس کے وہ بھی آپ لکھ لیں اپنے نوٹس میں۔ غیر کا مطلب نہیں بھی ہوگا اور کبھی اس کا مطلب سوائے بھی آئے گا، یہاں پر اس کا میننگ ہے نہیں۔ المغضوبی، المغضوب اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے غضب کیا گیا، اور یہ بھی شروع میں ال لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہے۔ المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم پھر وہی علیہم آ گیا، علی پر، ہم ان، ان پر۔ وا اور، وا کا مطلب ہمیشہ اور ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو کل لکھایا تھا کہ اور بھی ہوتا ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے۔ وا اور، لا نہیں، لا کا مطلب بھی نہیں ہوگا، ولا اور نہیں، الضالین، ضالین جو گمراہ ہوئے، یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہے، الضالین جو گمراہ ہوئے۔
تو اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. اہدینا، ہدایت دے ہمیں، الصراطی، راستے کی، المستقیم، سیدھے، صراطا، راستہ، الذین، وہ لوگ جو، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیری، نہیں، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، وا، اور، لا، نہیں، الضالین، جو گمراہ ہوئے. چلیں جی اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ نے یہ سورت نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کی جب آپ کو صحیح سمجھ ہوگی تو ہماری نماز میں بھی خشوع آئے گا. اچھا، ہم نے پڑھا تھا لاسٹ جو ہم نے ختم کی تھی وہ کیا تھا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہی پڑھا تھا نا ہم نے. تو ایاک نستعین میں کیا تھا؟ صرف تجھ سے اللہ تعالیٰ ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف آپ ہی سے مدد چاہیے. تو وہ جو مدد ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ کیا مدد ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے نا کہ سورۃ فاتحہ تو ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا کرنا سکھایا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں مانگ رہے ہیں، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، یا کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگا؟ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. تو ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہدایت مانگی سیدھے راستے کی. اکثر اب زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں 2-3 راستے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دیں. اور اہدنا، ہدایت میں ایک درجہ تو ہدایت کا یہ ہے کہ ہم کہیں جی ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں، ہمیں بتا دیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. دوسرا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، کہ ہمیں بتائیں نہیں بلکہ دکھائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اور تیسری درجے ہدایت کی یہ ہے درجہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انگلی پکڑ کر اس راستے پر لے چلیں اور منزل تک پہنچا دیں. تو یہاں جو ہم سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ راستہ ہے. ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ ہماری بچوں کی طرح ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر لے چلیں اور ہمیں توڑ پہنچائیں جنت تک، اس کی منزل تک. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ہدایت کا مفہوم ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں اور اس کے اوپر لے کر چلیں. اللہم نور قلوبنا بالایمانی واشرح صدورنا بالاسلامی، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیں اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تو آپ آیات کا جواب دیا کرتے تھے. مثلا جہنم کی آیات پڑھتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے، جنت کی آیات پڑھتے تھے تو وہیں فوراً دعا مانگتے تھے کہ اللہ جنت عطا فرمائے. اور اگر کوئی اور دعا ہوتی تھی تو اس کے اوپر آمین کہتے تھے. تو اس لیے قرآن پاک کی جب آیات کو پڑھیں، تلاوت کریں تو ان کا جواب دیں، اس ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے فوراً ہم نے اللہ سے دعا کیا مانگنی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اب آگے اس سیدھے راستے کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. اس میں ہمیں 2 چیزیں نظر آئیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کیا مانگا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ پاک ہمیں وہ والا سیدھا راستہ دکھائیں کہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا. وہ کون لوگ تھے؟ نبی، صدیق،
صالحین، شہداء، یہ ساری جو میں نے نام لیے ہیں یہ آگے قرآن پاک میں آ جائیں گے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والا سیدھا راستہ دکھائیں جو نبیوں کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، کہ جس راستے پر وہ چلتے تھے ہمیں بھی آپ اس راستے پر چلائیں۔ اور پھر ہم نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر مت لے کے جائیں کہ جس پر چلنے والوں پر یا تو آپ کا غضب ہوا یا پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ دو قسم آ گئی نا، ایک تو مغضوب علیہم اور دوسرا ولا الضالین۔ اب گمراہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ہی شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتے ہیں، یعنی جن کی نیت صاف نہیں ہوتی اور جو کسی تکبر میں یا جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کی طرف چلتے ہیں، ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، وہ ہیں مغضوب علیہ۔ تو ہم نے پناہ مانگی کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لینا، اس راستے پر ہمیں نہ لے کے جانا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ولا الضالین، وہ لوگ کہ جن کی نیت تو ٹھیک تھی لیکن وہ گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے پر چل رہے تھے لیکن چلتے چلتے وہ راستے سے بھٹک گئے۔ جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی غلط ایگزٹ غلطی سے لے لیتے ہیں تو آپ جو سیدھا رستہ ہے اپنی منزل کی طرف جانے کی بجائے منزل سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی نیت تو ٹھیک تھی لیکن یہ کسی جذبات میں آ کر یا غلف میں آ کر وہ راستے سے بھٹک گئے۔ تو علماء نے ان دونوں کی مثال بھی دی اور فرمایا کہ سب سے بڑی مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب بھی تھی، اللہ کی شریعت بھی تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب اور شریعت کو چھوڑ دیا تھا صرف تکبر میں آ کر اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہ پھر ڈیٹیل آگے ہمیں جب ہم پڑھیں گے تو اس کی پتہ چل جائے گی، آگے سورۃ بقرہ میں سارا انہی کا ذکر ہے۔ اور جو ضالین ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی، کیونکہ ان لوگوں نے، ان کی نیت بری نہیں تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو غلف کر دیا نا دین میں اور گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے رستے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو اللہ سے بھی اوپر درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی نیت بری نہیں ہوتی، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کو بھی ہم نے ایک طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے جیسے ہمیں دین کہتا ہے۔ اس محبت میں جب خلف آ جاتا ہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اس محبت کو جب ہم اللہ سے بھی آگے لے جاتے ہیں یا اللہ کے برابر کر دیتے ہیں تو پھر وہ غلف میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ایسے راستے پہ چلتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ جو بدعات ہمارے دین میں آ گئی ہیں ان کے اوپر چلنے والے لوگ وہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں ضالین یعنی وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے راستے سے بچا لیں اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں کہ جن پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا، آپ ان سے خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ تو ہم نے ان کا راستہ مانگا۔ اور پھر اس چونکہ یہ ایک دعا ہے سورۃ فاتحہ تو اس کے اینڈ میں ہمیشہ آمین کہا جاتا ہے، یہ مسنون ہے۔ آمین کا کیا معنی ہے؟ کہ اے اللہ ایسا